بلا میں سر آپ سے سوال میں کرنا چاہوں گا. سر مجھے یہ بتائے گا کہ اگر ایک انسان جو کہ ختم نبوت کا آپ بتائیں کہ منکر بھی ہو, وہ کسی اور انسان کو کیا اپنا بھائی کہہ سکتا ہے؟ دیکھیں جی, جو رشتہ اخوت ہے وہ تو اہل ایمان کے درمیان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ, کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. کسی ایک کمیونٹی سے بلانگ کرنا یا کسی ایک شہر کا ایک ملک کا شہری ہونا اور اس کے لیے آج سے حقوق شہریت کو کلیم کرنا یہ اور بات ہے. اس لیے حقوق شہریت تو آپ کے منارٹیز کے لیے بھی ہوتے ہیں, دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے لیے بھی ہوتے ہیں, لیکن جو ایک رشتہ اخوت ہوتا ہے وہ اہل ایمان کے درمیان ہوتا ہے. جیسے کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے, اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جماع بےتاب ہو جائے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ ایسا ہی بندہ ایسی بات کہہ سکتا ہے جو دین کی مبادیات سے اور رشتہ اخوت کے جو فنڈامنٹل جو اس کا اساس ہے اس سے بالکل نہ واقف ہو. کوئی بندہ جس کو اس بات کا پتہ ہو کہ رشتہ اخوت جو ہوتا ہے وہ اہل ایمان کے درمیان ہوتا ہے اور کافر مسلمان آپس میں بھائی بھائی نہیں ہوتے, بلکہ شرعی اعتبار سے آپ کو یہ بات بھی میں اس موقع بتانا چاہتا ہوں, کافر نہ تو مسلمان کا وارث بن سکتا ہے نہ ہی کافر مسلمان کا ولی بن سکتا ہے. حتیٰ کہ وہ عورتیں جو نو مسلم ہوتی ہیں انہیں عام مسلمان عورتوں کی طرح اپنے ولی کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ وہ کسی بھی مسلمان وکیل کے ذریعے جو ہے نا کسی اور مقام پہ نکاح کر سکتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں یہ بات کرتی ہے, فرمایا کہ فلا ترجعوہن الی الکفار, کہ انہیں کافروں سے واپس مت پلٹاؤ. جب یہ باتیں اتنی واضح ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان اور اہل کفر کے درمیان رشتہ اخوت نہیں ہوتا, نہ ایک دوسرے کے اولیاء ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ورثہ ہوتے ہیں, تو کوئی بندہ صرف اور صرف قومی یکجہتی کی اساس کو جو ہے مد نظر رکھ کے اگر ان کے درمیان رشتہ اخوت کو استوار کرنے کی بات کرتا ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں دین کی مبادلت سے, چاہے وہ سبزی کیوں نہ کھاتے ہوں, چاہے ان کے دو آنکھیں کیوں نہ ہوں. یہ بات تو ویسے بھی اس لیے غلط ہے کہ ہمارے نزدیک جو ہے گائے جو ہے وہ ایک قربانی کی چیز ہے, اور ہندوؤں کے نزدیک جو ہے گائے جو ہے ایک مقدس گاؤ ماتا کے مقام کے اوپر ہے. یہ بات بھی کہنا غلط ہے کہ ان کی گدا ہماری والی غذا ہے. ان کے نزدیک خنزیر جو ہے وہ حلال ہے, ہمارے نزدیک حرام ہے. ان کے نزدیک جھٹکے کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے, ہمارے نزدیک حرام ہے. ہمارے نزدیک گائے کا جو پیشاب ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں, وہ یعنی ایک لحاظ سے ہم اسے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ گائے کے پیشاب کو مقدس چیز سمجھتے ہیں. ہم گائے کا دودھ پیتے ہیں اور وہ جو ہے گائے کو اپنی ماں قرار دیتے ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ بات کہنا کہ ہمارا غذا ایک ہے, یہ بات بھی درست نہیں ہے. ان کی غذائیں بھی ہم سے جدا ہیں, ان کے نام بھی ہم سے جدا ہیں, ان کا کلچر بھی ہم سے جدا ہے, ان کے تہوار بھی ہم سے جدا ہیں. ہمارے عید الاضحیٰ, عید الفطر ہے, ان کی ہولی وغیرہ ہے. تو یہ بات ہے جو صرف اور صرف قوم کو دھوکہ دینے والی بات ہے. وہ اپنے جو رب کو بھگوان کہتے ہیں, اپنے رب کو اللہ کہتے ہیں, تو یہ بات ان کا رب کا نام ایشور ہے, ہمارے رب کا نام رحمان ہے. تو یہ باتیں ساری کی ساری جو ہے اس میں کنفیوز کیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے قوم کو. ٹھیک ہوگا مولانا جی ان کے جو ہیں جن سے وہ مخاطب ہیں ہندوستان کے لوگوں سے, وہ ہزاروں جو خداؤں کو مانتے ہیں, ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. سب سے بڑی بات ہنومان کی بات کر لیں, ناگ کی بات کر لیں, اب یہ بندر اور بندر کیا, سانپ کیا, سب سے بڑی بات چھوٹی بات اب سورج چاند ہے جو مظاہر فطرت ہیں. اللہ نے قرآن جی نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, کہ سورج چاند کو سجدہ نہ کرو, جبکہ ان کے یہاں پہ سورج چاند اور آنکھ میں سجدہ ہوتا ہے. تو یہ باتیں صرف اور صرف جو ہے نا بلکہ اوپری اور سطحی قسم کی معلومات رکھنے والا بندہ کہہ سکتا ہے. کسی ملک کا نمائندہ جو ہے یا کسی ملک کا وزیر اعظم اس کے یہ بادشاہان شان کی اس طرح کی بات. مولانا اللہ وسائے صاحب, سر آپ بتائیے گا. سر ہمارے ملک میں تو بہت